اتنی بڑی فضیلتوں کا حامل، لیکن اللہ کا خوف کتنا ہے کہ رو رہا ہے۔ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ پیاسا مر گیا، عمر تجھ سے پوچھ ہوگی۔ اپنے جوڑے پر سرخ چمڑے کے 12 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ جب بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، انہوں نے کہا آپ کا امیر المومنین آ جائے، ہم اس سے مذاکرات کریں گے۔ حضرت عمر قریب پہنچنے لگے، سب استقبال کے لیے شہر سے باہر آ گئے۔ بڑے بڑے پادری اور ان کے جرنیل اور عوام بھی تھی۔ حضرت عمر ایک غلام کے ساتھ آ رہے ہیں۔ غلام کو کہتے آدھے راستے میں تم سوار ہونا، میں پیدل چلوں گا، پھر بقیہ آدھے راستے میں سوار ہو کر تم پیدل چلو گے۔ جب بیت المقدس قریب آیا، سوار ہونے کا نمبر غلام کا ہے، ساتھ پیدل چلنے کی باری حضرت عمر کی ہے۔ آج ہمارے حکمران ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو کھول کر دیکھو ریاست مدینہ کہ ایک ہسٹورین غیر مسلم لکھتا ہے کہ قلم ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر پیدل آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا 12 پیوند لگے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں چمک ہے، فراست ایمانی ہے، ایمان کا نور ہے اور چہرے پر رعب طاری ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی، کہا ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، جو صفات ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھی وہ ساری صفات ان میں نظر آ رہی۔ ایک دفعہ ان کے دور خلافت میں قحط سالی آ گئی، عام الرمادہ، ریت کا طوفان آ گیا، سب پریشان ہیں، اموات بھی ہو رہی ہے، فاقہ بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ریت کے طوفان میں گشت کر رہے ہیں، خبرگیری عوام کی کر رہے ہیں، اور فرمایا جب تک یہ قحط سالی ختم نہیں ہوتی میں پنیر اور گوشت نہیں کھاؤں گا، میری رعایا بھوکی رہے اور عمر کے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عراق سے ایک وفد ملنے کے لیے آیا، امیر المومنین تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ کہا جی وہ بیت المال کے اونٹوں میں ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کہ اونٹوں کو تیل لگا رہا ہے۔ کسی نے کہا غلام سے کہہ دیتے، غلام بیت المال کے سرکاری اونٹوں کو تیل لگا دیتا، آپ خود لگا رہے ہیں۔ فرمایا عمر سے بڑا غلام کون ہوگا؟ جب وہ مدینے کے باہر خیمے میں اس عورت کے اس کے بچوں کے لیے گندم اور اناج کی بوری کمر پر لاد کر لے جانے لگے، غلام نے کہا یہ میں اٹھا لوں گا۔ آپ نے کہا قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ چند اونٹوں کو دیکھا، فربہ ہے اور سرکاری چراگاہ میں چر رہے ہیں۔ کہا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ کہا آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے۔ فرمایا اچھا امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ سرکاری چراگاہ میں چرنے لگے اور فربہ ہونے لگے۔ فرمایا ان اونٹوں کو بیچ کر اصل قیمت تم لینا، جو منافع ہے وہ بیت المال میں جمع کرنا۔ کبھی مشکیزے میں پانی بھر کر خدمت کر رہے ہیں، کبھی بیت المال کے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے تپتی دھوپ صحرا اور ریگستانوں میں پسینے سے شرابور ادھر ادھر پھر رہے ہیں، کبھی مسجد نبوی میں جھاڑو مار رہے ہیں، کبھی کیکر کے درخت کے نیچے پتھر کو یا ہاتھ کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن ساری رات گشت کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے رونے والے
ایک دفعہ اپنے خچر پر سوار ہو کر رات کو بیس بدل کر گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے قرآن کی آواز سنائی دی، غالباً ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، قسم ہے طور پہاڑ کی، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، قسم ہے پھیلے ہوئے صحائف کی، قسم ہے بھڑکتے ہوئے سمندر کی، قسم ہے بیت المعمور کی، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ٹال سکتی۔ اس آیت کو سنتے رہے، روتے رہے، خچر سے اتر گئے، دیوار سے ٹیک لگا کر روتے رہے، گریہ طاری ہو گیا، لوگ گھر لے گئے، بستر پہ پڑ گئے، اس ایک آیت نے دل کو چیر کر رکھ دیا۔